اچھا، تو آج ہم سورۃ الشعراء کی روشنی میں کچھ بہت اہم قرآنی قصوں کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، یعنی انبیاء اور ان کی قوموں کی کہانیاں۔ جی، اور اس ماخذ سے جو بار بار آنے والے موضوعات ہیں جیسے رہنمائی، پھر قوموں کا انکار اور اللہ کی قدرت، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، دیکھتے ہیں کہ ان پرانے واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مشہور قصے سے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں جو ایک ظالم حکمران تھا۔ ہاں، اور حضرت موسیٰ نے شروع میں یوں سمجھے کہ کچھ تردد کا اظہار کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ انہیں جھٹلائیں گے۔ صحیح، اور وہ زبان کی لکنت کا مسئلہ بھی تھا، اور ایک پرانا واقعہ، وہ قتل والا معاملہ، اس کی وجہ سے اپنی جان کا بھی خوف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھ بھیجا، مددگار کے طور پر۔ جی بالکل، پھر جب وہ دونوں فرعون کے دربار پہنچے، خود کو رب العالمین کا رسول بتایا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ ہاں، تو فرعون کا جواب وہ بڑا تکبر والا تھا۔ اس نے پہلے تو حضرت موسیٰ پر وہ بچپن میں پرورش کرنے کا احسان جتایا، اور پھر تانا بھی دیا اس پرانے واقعے کا۔ بالکل، حضرت موسیٰ کا جواب بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کام نادانی میں ہوا تھا، اور اب اللہ نے انہیں حکمت اور رسالت عطا کی ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا کہ اصل ظلم تو فرعون کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر۔ جی، پھر فرعون نے وہ سوال پوچھا، رب العالمین کون ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ کا جواب تھا، آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب۔ فرعون نے تو مذاق اڑایا، درباریوں سے کہا، سن رہے ہو؟ لیکن حضرت موسیٰ نے بات جاری رکھی، کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب۔ یہاں فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا اور قید کی دھمکی دی۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ واضح نشانی لائیں گے۔ جی، اور وہ نشانیاں دکھائیں بھی، عصا کا اژدہا بن جانا، یعنی ایک حقیقی سانپ، اور ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے سردار، انہوں نے فوراً کہا، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اصل میں وہ ڈر گئے تھے کہ ان کی حکومت نہ چلی جائے۔ ہاں، تو انہوں نے اسے جادو قرار دے دیا۔ اور پھر ملک بھر سے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، وہ مقابلہ ہوا، پھر جادوگر بھی بڑے اعتماد سے آئے تھے، انعام کا وعدہ تھا فرعون کی طرف سے۔ جی، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ جیت ان کی ہوگی۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا، اور اس عصا نے ان سب کے جادو کو نگل لیا۔ وہ سب کچھ ختم ہو گیا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات تو اس کے بعد ہوئی۔ بالکل، وہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، وہ فوراً سچائی سمجھ گئے اور سجدے میں گر پڑے، اور اعلان کیا کہ وہ رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ واقعی حق کی طاقت ہے۔ فرعون تو آپے سے باہر ہو گیا۔ غصے میں اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، اور الزام لگایا کہ موسیٰ ہی تمہارا استاد ہے۔ اور پھر وہی دھمکی، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے اور سولی دینے کی۔ لیکن ان نئے ایمان لانے والوں کا جواب کتنا بے خوف تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جی، اور امید ظاہر کی کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر بنی اسرائیل تو ڈر گئے کہ اب پکڑے گئے۔ لیکن وہاں حضرت موسیٰ کا توکل دیکھنے والا تھا۔ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہی معجزہ ہوا، عصا مارنے پر سمندر پھٹ گیا۔ جی، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں میں داخل ہوا تو سمندر واپس مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ قرآن اس قصے کے بعد کہتا ہے کہ اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک آپ کا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ حضرت موسیٰ کے اس تفصیلی قصے کے بعد یہ ماخذ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لاتا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم اور ان کا اپنی قوم سے بت پرستی پر مکالمہ۔
ان کا انداز بڑا منطقی تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ بت تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم کا جواب وہی تھا، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں سوائے رب عالمین کے۔ اور پھر اللہ کی صفات بیان کی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا پھر زندگی دے گا، اور اسی سے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ یہ بہت جامع تعریف ہے۔ ان کی دعا بھی بہت خاص ہے، حکمت کی دعا، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی دعا، سچی نامحوری کی، جنت کی وراثت کی، اور اپنے والد کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی کیونکہ وہ گمراہ تھے، اور یہ التجا کہ قیامت کے دن رسوا نہ کیا جاؤں، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی پاک خالص دل لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو۔ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ ان دو اہم انبیاء کے بعد قرآن پاک میں دیگر انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے، مختصر مگر جامع انداز میں۔ نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام۔ جی، اور سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور یہ کہ میں تم سے اس دعوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، انکار کے طریقے مختلف تھے مگر نتیجہ ایک ہی نکلا۔ جیسے قوم نوح نے غریب پیروکاروں کا تانا دیا، قوم عاد نے اونچی جگہوں پر بے مقصد یادگاریں بنائیں، تکبر کی علامت۔ قوم سمود نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو مار ڈالا، قوم لوط اپنی بے حیائی پر قائم رہی، اور قوم شعیب ناپتول میں کمی کرتی تھی، یعنی معاشی بددیانتی۔ انجام کار انکار کرنے والی قومیں ہلاک ہوئیں اور انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی۔ اور ہر قصے کے آخر میں وہی نتیجہ دہرایا گیا ہے۔ اس میں یقیناً نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک تمہارا رب ہی غالب مہربان ہے، یہ بات بار بار آئی ہے۔ آخر میں سورۃ الشعراء وحی کی نوعیت پر بھی بات کرتی ہے۔ جی، کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسے روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ اور یہ واضح عربی زبان میں ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس قرآن کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بالکل، یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسی الہی پیغام کا تسلسل ہے جو ہمیشہ سے انبیاء لاتے رہے۔ کفار کے انکار پر تنبیہ بھی ہے۔ اور وحی اور شاعری یا شیطانی وسوسوں میں فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید کی دعوت ہمیشہ سے دی گئی، انبیاء نے ہر قسم کی مخالفت کے باوجود پیغام پہنچایا، اور جھٹلانے والوں کو آخرکار اپنے انجام کو پہنچنا پڑا۔ جی، اور جو آخری آیت ہے سورت کی وہ بہت اہم ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ جلد جان لیں گے کہ وہ کس انجام کو پہنچتے ہیں۔ یعنی اعمال کی جواب دہی کا اصول یہ صرف ماضی کی قوموں کے لیے نہیں، بالکل نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہے اور ظلم کا انجام برا ہے۔ اس پر غور و فکر کی دعوت ہے۔